اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تو محترم ناظرین اکرام، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیوز لے کر۔ یہ نئی ویڈیوز اس موضوع پہ ہے کہ اللہ رب العزت کے غصے، اللہ رب العزت کے غضب سے سخت بھی کوئی چیز ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ رب العزت کے غضب کو، اللہ رب العزت کے غصے کو بھی ختم کر دے۔ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا، وہ بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میری محترم، اس سے پہلے میری نئے آنے والے معزز سامعین اکرام، معزز ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبائیں، لائک بھی کر دیں۔ اس کو گروپس ویڈیوز میں، گروپس واٹس ایپ پہ، فیس بک کے پہ اور اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اللہ رب العزت کے غصہ، غضب، قہاری، جباری سے بڑھ کر بھی کوئی سخت چیز ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل یہ تمام روح زمین پر پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، وہ پانی پر ہی تیر رہا تھا، اللہ رب العزت پانی پر ہی نظارے لے رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے قلم کو تیار کیا، اس کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ قلم پوچھنے لگا رب العزت میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت فرمانے لگے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ وہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی۔ یہ تمام کائنات صرف اپنے حبیب کو دیکھنے کے لیے اس نے تخلیق کی۔ یہ جتنی بھی کھیل تماشا رچایا ہوا ہے، یہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی خاطر ہی سب کچھ کیا، اس کی خاطر ہی یہ سب کچھ عمل میں لایا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پانی کو جنبش دی، پانی کو ہلایا، پانی میں ہچکولے پیدا ہوئے تو اس سے بلبلے پیدا ہوئے۔ تو میرے رب العزت نے اس بلبلوں کو پانی کے اوپر بچھا دیا اور وہ زمین بن گئی۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 2 دن میں۔ یہ جتنی دنیا آباد ہے زمین پر، یہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں یہ تمام زمین بنا دی۔ پھر زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ہمارے روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف اقسام کے درخت لگائے، پھلدار، پھولدار، کانٹے دار، ہر جڑی بوٹیاں جو انسان کی صحت کے لیے بطور دوائی بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن میں تخلیق کیا۔
پھر زمین ہچکولے کھا رہی تھی، پانی کے اوپر ہل رہی تھی، ایک جگہ سے رک نہیں رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں کو حکم دیا، وہ زمین میں آ کر دنس گئے، جو زمین میں کیل میخوں کی کام دے رہے ہیں۔ جیسے زمین ہلنا بند ہو گئی، جو زلزلہ کی شکل تھی زمین پہ وہ رک گئی اور زمین ایک جگہ سے ساکت ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 دن میں یہ 7 آسمان تیار کیے، 7 آسمان 2 دن میں بنائے، جس کا کوئی پلر نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ستون نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں ان کو تیار کیا۔ پھر اس کی سجاوٹ کے لیے وہاں سے اس نے روشنیاں بنا دیں، جیسے ہم گھروں کو سجانے کے لیے طرح طرح کے لائٹیں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں لائٹیں لگائی ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہیں، جو چاند کی شکل میں بہت بڑا ٹھنڈی روشنی والا بلب، وہ چاند لگا دیا۔ یہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس نے لگا دیا۔ پھر اپنا تخت پانی سے اٹھا کر آسمانوں 7ویں آسمان پر لے گئے، عرش معلیٰ پر لے گئے، سدرۃ المنتہیٰ کے آگے لے گئے۔ ادھر ہی بیٹھ کر پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو رزق دے رہے ہیں، ہر پھلدار کو اس کا ذائقہ دے رہے۔ ایک ہی درخت ہے، وہ سبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں طرح طرح کے پھل لگا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ تو یہ زمین کو تخلیق کیا 6 دن میں، زمین و آسمان سب کچھ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت سے پوچھا گیا، رب العزت پہاڑ بہت سخت ہے، اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے سخت لوہا ہے۔ اور ناظرین، آپ سب جانتے ہیں لوہا کتنی سخت چیز ہے۔ پھر پوچھا گیا، اے رب العزت، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اس سے سخت بھی کوئی چیز ہے لوہے سے بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس سے سخت بھی ہے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سونا چاندی کی دھات، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سونے کے زیورات کتنے باریک ہوتے ہیں، بال کے برابر ہوتے ہیں، وہ ٹیڑھے نہیں ہوتے، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ان میں دراڑیں نہیں پڑتی، ان میں ڈنٹ نہیں پڑتے، وہ بہت سخت دھات ہے۔ پھر پوچھا گیا رب العزت، اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو آپ جل شانہ نے فرمایا ہاں، اس سے سخت آگ ہے، آگ جو ان سب کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اے رب العزت، آگ سے سخت بھی وہ چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے سخت پانی ہے، جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا۔ پھر پوچھا گیا، اے رب العزت، پانی سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پانی سے سخت بھی چیز ہے۔ اے رب العزت، وہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے وہ ہوا ہے، جو پانی کو بھی بگا کر لے جاتی ہے، پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے، زمین سے خلا میں لے جاتی ہے، وہاں سے بارش برساتی ہے، وہ ہوا کا کام ہے۔ پھر پوچھا گیا رب العزت، ہوا سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ جل شانہ نے فرمایا ہاں، ہوا سے سخت بھی ہے۔ پوچھا بھی وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا غصہ، میرا غضب، میری قہاری، میری جباری۔ پھر پوچھا گیا، اے رب العزت، آپ کے غصے سے بھی کوئی سخت کوئی چیز ہے؟
تو اللہ رب العزت فرمانے لگے میرے غصے سے بھی ایک چیز سخت ہے۔ اے رب العزت وہ کیا چیز ہے جو آپ کے غصے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ آپ تو بہت غصے والے بھی ہیں، آپ رحمت والے بھی ہیں، آپ رحیم کریم بھی ہیں، آپ عفو درگزر کرنے والے بھی ہیں، آپ غفور و رحیم بھی ہیں، تو آپ کے غصے سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی چیز ہے، ایسی سخت چیز ہے جو آپ کے غصے کو بھی ختم کر دیتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ ہے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان کہ میرے محبوب کا نام سنتے ہی اللہ رب العزت کا غصہ، اللہ رب العزت کا غضب، اللہ رب کی قہاری جباری سب سرد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے نام کے سنتے ہی میرا غصہ، میرا غضب سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے غصے سے بھی زیادہ سخت نام ہے، وہ میرے غصے سے بھی زیادہ سخت ہستی ہے۔ ماشاءاللہ کیسی شان دی ہے میرے اللہ نے میرے سونے محبوب کو، میرے مرشد کو، میرے آقا کو، میرے رہبر کو، میرے پیغمبر کو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسی شان دی ہے میرے رب العزت نے۔ تو ناظرین اکرام، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آقا کو راضی کر لو، ان کی پیروی کر لو، ہر وقت ان پر درود و سلام بھیجتے رہو تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ ان کے خوش ہو جانے سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائیں گے، تو ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ یہ تو دنیا داری ہے، یہ بھی سنور جائے گی، لیکن اس سے زیادہ عاقبت کی فکر کریں۔ یہ دنیا داری چند لمحوں کی گیم ہے، چند لمحوں کی ایک کھیل ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک اصل زندگی ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے، عنقریب ہونے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اس زندگی سے اگلی زندگی میں چلے جائیں گے۔ جو پیدا ہو گیا وہ مرتا نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے، پھر وہ برزخ کی زندگی میں چلا جائے گا۔ برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو روز محشر کی زندگی میں چلا جائے گا، اور روز محشر کی زندگی کے بعد جو اس کے اعمال ہوں گے اور میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی سے پھر جنت کی زندگی ملے گی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہ کبھی نہ ٹرانسفر ہونے والی زندگی ہوگی، پھر ایک ہی جگہ زندگی گزرے گی، پھر پتہ نہیں کب تک گزرے گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، ان سے محبت کر لیں، پکی سچی محبت کر لیں محبت، میرے آقا نامدار سے محبت کر لیں، ان کی پیروی کر لیں، ان کی پیروی کر لیں، ان کے احکامات پر چلیں، جو ان کی سنت ہے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، ان کے مطابق چلیں۔ تو یہ تھی میری یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو آئندہ پھر کسی دوسری ویڈیوز میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور خاص کر ہر وقت قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہمسایوں کے متعلق ہوگا۔ خاص کر اپنے ہمسایوں کا بہت خیال کیجیے۔ خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔